اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم فارسی کی کورس 1 کی بیسک بک پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس بک کے 34 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں، تو آج ہمیں پیج نمبر 35 سے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے پھر سے ایک بار ریویژن کرتے ہیں پیج نمبر 33 اینڈ 34، کیونکہ کل ہم نے پچھلے مرتبہ دو ہم نے یہ پڑھے تھے پیجز۔ تو شروع کرتے پیج نمبر 33 سے ریویژن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ کوشش کریں نام بتانے کی 1-2 سیکنڈ کی اس ٹائم پہ۔ سب سے پہلے چھتری، چھتری کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ چھتر۔ اس کے بعد یہ چمچہ ہے نا فروک، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چھنگال۔ اس کے بعد چاقو، چاقو کو کیا کہتے ہیں؟ چاقو۔ اس کے بعد چائے، چائے کو کیا کہتے ہیں؟ چھائی، چا کو ہم پڑھیں گے چھائی، چاقو۔ اس کے بعد ہے آنکھ، آنکھ کو ہم کیا کہیں گے؟ چشم۔ اس کے بعد یہ بیٹری یا ٹارچ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ چراغ قوے۔ اس کے بعد ہے چائنا، چائنا کو ہم کیا کہیں گے؟ چین۔ اس کے بعد ہے قینچی، قینچی کو ہم کیا کہیں گے؟ قیچی۔ اس کے بعد یہ مولی، اس مولی کو کیا کہیں گے؟ چغندر۔ اس کے بعد رنکل والا کپڑا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یا رنکل کو ہم کیا کہیں گے؟ چروک۔ اس کے بعد ہے لکڑی، لکڑی کو ہم کیا کہیں گے؟ چوب۔ اس کے بعد ہے کیا کہتے ہیں بیٹ بکریوں کو، یہ مویشیوں کو پالنے یا ان کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ چھوپان۔ اس کے بعد اگلا پیش ہاتھ سے، ہاتھ سے سب سے پہلا جو ہاتھ کی جو رنگ ہے، رنگ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حلقے۔ اس کے بعد جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ حشرے۔ اس کے بعد جو حاجی صاحب ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاجی۔ اس کے بعد جو بادشاہ یا حاکم ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاکم۔ اس کے بعد جو جانور ہے، چاہے پالتو جانور، مویشی یا جنگلی جانور، جانور کو ہم کیا کہیں گے؟ حیوان۔ اس کے بعد کیلکولیٹر کو ہم کیا کہیں گے؟ ماشین حساب، یعنی حساب کرنے والی مشین۔ اس کے بعد صحیح، صحیح کو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح۔ اس کے بعد ہے گڈھا، ہول، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حفرے۔ اس کے بعد ہے یہ ببلز، ببلز کو ہم کیا کہیں گے؟ حباب۔ اس کے بعد ہو سے کچھ نہیں تھا، وہ دونوں خالی تھے پیجز۔ خوب، اس کے بعد آج جو پیج ہمیں پڑھنا ہے پیج نمبر 35۔ تو یہاں پہ دیکھیں آج ہم خا سے پڑھیں گے، خا، یا اردو میں جس کو خے کہتے ہیں ہم۔ خا کی 6 آوازیں ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں، خا، خے، خو، خا، خی، خو۔ تو یہ 6 آوازوں میں ہم انشاءاللہ نئے نئے چیزیں سیکھیں گے، نئے نئے ووکیبلریز۔ تو جن کے پاس فرصت یا توفیق ہو تو وہ لوگ کسی جگہ پہ یہ ووکیبلریز لکھ کے رکھیں انشاءاللہ، تاکہ وہ لوگ اپنے بعد میں فرصت نکال کے ان کو یاد کر سکے، ورنہ یاد ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، مشکل ہو جائے گی۔ خوب، سب سے پہلے یہاں پہ خرگوش، خرگوش کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے؟ خرگوش کو کیا کہیں گے؟ خرگوش ہی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ معذرت، خرگوش نہیں بلکہ خرگوش۔ خیر گاف واو شیم، گاف واو گو، خرگوش ہم کہیں گے خرگوش۔ خرگوش کہتے ہیں اردو میں عموماً، اگر میرا تلفظ صحیح ہو تو۔ فارسی میں ہم پڑھیں گے خرگوش۔ اس کے بعد دوسرا یہاں پہ خربوزہ، خربوزے کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ خربوزے۔ کیا؟ خربوزے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ لوگ لاسٹ میں ہے اے کی آواز نکالتے، جیسے کہ روبینے، جمعے، خربوزے۔ اور کہا تھا کہ اردو اور عربی میں کیا آواز کیا آتی ہے؟ آ کی آواز آتی ہے۔ فارسی میں اے اور اردو اور عربی میں آ کی آواز، مثلا روبینہ، آ۔ اس کے بعد جمعہ، اس طرح یہاں پہ خربوزہ، لیکن فارسی والے کیا پڑھیں گے؟ خربوزے، اے کی آواز سے۔ خوب، تو یہ ہوا خربوزے۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ہے خے الف خا سے، خا سے یہاں پہ کیا ہے؟ ایک گھر ہے، تو گھر کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خانے۔ خے الف خا نون ہے نے، خانے، خانے یعنی گھر، گھر جو ہوم ہوا ہمارا گھر، اس کو کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ خانے۔ اس کے بعد نیچے یہاں پہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تو عورت کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا، عورت کو کیا کہتے ہیں؟ خانم۔
خے الف خا نون میم نم خانم. خانم یعنی جو وومن انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایک عورت. مثلا ایک ہوتی ہے بچی ہوتی ہے یا لڑکی ہوتی ہے، وہ اس کو الگ نام ہے. لیکن جو ایک مثلاً 25-30 سال کے اوپر کی جو عورتیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خانم کہا جاتا ہے. خے الف خا نون میم نم خانم خانم. خوب، تو یہاں پہ 4 چیزیں سیکھی ہم نے. سب سے پہلے خا سے پڑھا ہم نے خرگوش. خرگوش کو ہم نے کہا کہ خرگوش. اس کے بعد خربوزہ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خربوزے. اس کے بعد گھر کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خانے. اور اس کے بعد عورت کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خانم. اس کے بعد نیچے آئے خے خو. خے سے یہاں پہ 2 فوٹو. سب سے پہلے ہے بالو. بالو کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ خرس. خے رے سین خرس. خرس یعنی بالو. خے رے سین خرس. یہ یاد کریں انشاءاللہ، خرس. اس کے بعد نیچے اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، ایک بچہ ہے، اس سے مثلا کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو پھر وہ ابھی شرمندہ ہے، وہ بندہ یعنی شرمندہ ہے. تو شرمندگی کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا کوئی شرمندہ ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے خجالت. خے سے خجالت. خے جیم الف جا خجا لام تے لت خجالت. خجالت یعنی مثلا یا عموماً شرمانے کو بھی کہا جاتا ہے خجالت. مثلا کوئی مثلا گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مثلا کوئی کہتا ہے ہمیں کہ مثلا آپ مہمانوں کے پاس جا کے بیٹھے، تو عموماً کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شرم آتی ہے. تو اس طرح شرمانے کو بھی خجالت کہا جاتا ہے. اور مثلا اس طرح سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو بھی خجالت ہم کہہ سکتے ہیں. عموماً شرمانے کو خجالت کہا جاتا ہے فارسی میں. شرمانا اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں شرمانا یا شے ہونا، اس کو فارسی میں پڑھیں گے ہم خجالت. تو بالو کو کہیں گے خرس اور شرمانے کو پڑھیں گے ہم خجالت. خوب، اس کے بعد خے یہ خی. خی سے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ کھیرا. یا یہاں پہ بہت سارے تو کھیرے ہم پڑھیں گے. کوکمبر انگلش میں جس کو کہا جاتا ہے. تو کھیرے کو فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ خی سے خیار. خے یہ خی. خے یہ الفیا خیار. خے یہ الفیا رے خیار ہی پڑھے سیدھے خیار. خے یہ الف رے خیار. خیار یعنی کھیرا یا کھیرے. خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو یہاں پہ کیا ہے؟ ایک روڈ کا فوٹو یہاں پہ. تو جو روڈ ہے باہر، سڑک اردو میں جس کو کہتے ہیں، تو سڑک کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ خیابان. خے یہ الف یا خیا بے الف با نون بان خیابان. خیابان یعنی روڈ. روڈ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خیابان. تو پھر سے 4 چیزیں ہم نے سیکھی. سب سے پہلا تھا بالو. بالو کو کیا پڑھیں گے؟ خرس. شرمانے کو کیا پڑھیں گے؟ خجالت. اس کے بعد کھیرے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خیار. اس کے بعد سڑک کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خیابان. اس کے بعد نیچے اگلا فوٹو خے خو. خو سے سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ ایک مرغا ہے. مرغا کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ خروس. خے رے واو سین خروس. خروس یعنی مرغا. یہ بالو اور اس کی جو آواز، وہ مثلا جو نام ہے لگ بھگ نزدیک ہے. مثلا بالو کو پڑھیں گے خرس اور مرغے کو پڑھیں گے خروس. بیچ میں واو لگانا ہے، تو خرس سے خروس. تو خرس یعنی بالو، خروس یعنی مرغا. مرغی کو کہتے ہیں مرغ. فارسی میں مرغی جو ہوتی ہے ہین، مرغی کو پڑھا جاتا ہے مرغ میم رے غین مرغ. اور مرغ جو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مرغی کو ہم مرغی ہی کہتے ہیں. اردو میں مرغی کہتے ہیں اور فارس والے مرغی کو کیا کہتے ہیں؟ مرغ. اور جو مرغا ہوتا ہے مرغا کو کہتے ہیں خرس. نہ معذرت، خرس نہیں، خروس. کیا پڑھتے ہیں؟ خروس. خروس یعنی مرغا. اس کے بعد نیچے کیا ہے؟ نیچے یہاں پہ ہے خورما. خورما ہے یہاں پہ نیچے. تو خورمے کو فارسی زبان میں ہم کیا پڑھیں گے؟ خورما ہی پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ خورما. خیر خور میم الف ما خورما. خورما یعنی جو ہم خورما ہی کہتے. تو ایک ہوا خے خو. خو سے ہوا خروس. خروس یعنی مرغا. اور دوسرا ہوا خورما. اس کے بعد ہے خے واو خو. خو سے ہم پڑھیں گے. یہاں پہ دیکھیں کیا یہاں پہ ایک آدمی کے ہاتھ میں یہاں پہ خون ہے. خون کا ایک مثلا بوٹل ٹائپ کا ہے. تو جو خون ہے بلڈ، جس کو انگلش میں کہیں گے بلڈ. تو خون کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ خون کو خے واو خو سے پڑھیں گے خون. خون کو خون ہی پڑھیں گے. فارسی میں بھی اردو میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خون کو خون ہی کہا جاتا ہے. خوب، اس کے بعد نیچے یہاں پہ کیا ہے؟ پک ہے.
پک یا سور. تو اس کو پک کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ خوک. خے واو خو، اس کے بعد کیف لگانا ہے، خوک. خے واو کیف، خوک. خوک یعنی سور یا پک. تو اس کے بعد یہ پیج تمام ہے الحمدللہ. جو چیزیں ہم نے اس پیج میں سیکھی ہم ایک بار پھر سے ریوائز کریں گے، اور آپ لوگ اپنی جگہ پہ کوشش کریں کہ بیچ میں 1-2 سیکنڈ میں پڑھنے کی انشاءاللہ یاد ہو. تو سب سے پہلے ہے خرگوش. خرگوش کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خرگوش. اس کے بعد ہے خربوزہ. خربوزہ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خربوزے. اس کے بعد ہے گھر. گھر کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خانے. اس کے بعد ہے عورت. عورت کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خانم. اس کے بعد ہے بالو. بالو کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خرس. اس کے بعد شرمانہ. شرمانے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خجالت. اس کے بعد ہے کھیرا. کھیرے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خیار. اس کے بعد ہے سڑک. سڑک کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خیابان. اس کے بعد ہے مرغا. مرغے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خروس. اور مرغی کو کیا پڑھیں گے؟ مرغ. اس کے بعد ہے خورما. خورما کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خورما. اس کے بعد ہے خون. خون کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خون. اس کے بعد ہے سور. سور کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خوک. الحمدللہ یہ پیج کمپلیٹ ہے. اس کے بعد اگلے پیج میں آپ لوگ آئے، پیج نمبر 36. تو یہاں سے پھر سے ایکسرسائزز ہے. اس کے بعد یہ لیسن کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے انشاءاللہ ہم ایک بار کمپلیٹ کریں گے. خوب، یہاں پہ پیج نمبر 36 سارے دوستان کھولے. یہاں پہ فقط فوٹو سے نام دیے گئے نہیں ہے، تو ہمیں فوٹوز کے حساب سے آپ لوگ اپنی جگہ پہ زبانی ان کے نام بولنے کی کوشش کریں. دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنا یاد ہے. انشاءاللہ اپنی جگہ پہ بولے. 1-2 سیکنڈ کا میں گیپ رکھتا ہوں. خوب، سب سے پہلے چھتری. چھتری کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آپ لوگ کوشش کریں اس کا نام پڑھنے کی زبانی. ہم اگر فی الحال کے لیے زبانی، چھتری کو ہم کیا پڑھیں گے؟ چھتر. خوب، اگر کسی کو نام یاد نہ ہو تو ابھی جب میں نے بتایا تو پھر سے 1-2 بار ریوائز کرے ساتھ میں. اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ذہن میں یہ ووکیبلریز یاد رہیں گی. ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مثلا ایسا کوئی فکر نہ کرے کہ یار مثلا ابھی تک میں نے 100 نئے الفاظ یا ووکیبلریز سیکھے ہیں تو وہ سب میرے ذہن میں رہنے چاہیے نا. شروع میں ہم ابھی ہیں تو ممکن ہے 100 میں سے اب بہت محنت کرو تو 100 میں سے فقط 30 ہی ووکیبلریز آپ کے ذہن میں رہیں گے. ایسا بھی ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ آپ نا امیدی نہ رکھیں کہ مثلا یار آئندہ بھی اس طرح سے مجھے یاد نہیں رہے گا. نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ شروعات ہے تو اس وجہ سے بہت کم چیزیں یاد رہیں گی آپ کو. لیکن آہستہ آہستہ جب 2-3 مہینہ گزر جائے گا تو یہ یاد کرنے کی صلاحیت بھی جو نام ہے ووکیبلریز وہ بھی جلدی جلدی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. اور اس طرح سے جو چیزیں آپ نے شروع میں پڑھی تھی جب آپ کو یاد نہ ہو، آئندہ آپ کو وہ ساری چیزیں پھر سے ریپیٹ ہوں گی. مثلا یہ جو 6 کتابیں ہیں ان میں ساری چیزیں دوبارہ آ جائیں گی آئندہ. تو اس میں آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ. خوب، چھتر کے بعد دوسرا جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا؟ ایک جیکٹ ٹائپ کا ایک کوٹ. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ تھا جلیقے. کیا تھا؟ اس کو ہم پڑھیں گے جلیقے. خوب، اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ کیا ہے؟ حاکم کا. بادشاہ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حاکم. اس کے بعد ہے خربوزہ. خربوزے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خربوزے. اس کے بعد ہے بالو. بالو کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خرس. اس کے بعد ہے چوزا. چوزے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جوجے. اس کے بعد ہے مویشی بیڑ بکریوں کو پالنے والا، اس شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ چوپان. اس کے بعد ہے یہ رنگ. رنگ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حلقے. اس کے بعد ہے ڈبے. ڈبوں کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جعبے. جعبے. خوب، جعبے. اس کے بعد ہے اگلا فوٹو، یہ مولی، اس ٹائپ کی مولی. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ چھو سے چوغندر. اس کے بعد ہے گھر. گھر کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خانے. خانے. اس کے بعد ہے گڈھا. گڈھے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہو سے حفرے. اس کے بعد ہے یہ کوکروچ ٹائپ کا کیڑا. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جی سے جیر جیرک. اس کے بعد ہے آنکھ. آنکھ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ چھ سے چشم. اس کے بعد ہے مرغا. مرغے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خو سے خروس. اس کے بعد ہے ویکیوم کلینر یا جھاڑو. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جا سے جارو. رے وورو. اس کے بعد ہے الو. الو کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جو سے جغد. اس کے بعد ہے کھیرا. کھیرے کو ہم کیا پڑھیں گے؟
خیار خی سے. اس کے بعد اگلا فوٹو آپ لوگ اگلا پیج کھولے، پیج نمبر 37. تو یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ ہے خون. تو خون کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ خو سے، خون. اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ ہے خرما. تو خرمے کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ خرما. اس کے بعد ہے عورت. عورت کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ خا سے، خانم. اس کے بعد ہے چاقو. چاقو کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ چھاقو. اس کے بعد ہے نماز پڑھنے کی جگہ، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جا نماز، جا سے. اس کے بعد ہے چائے. چائے کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ چھا سے، چھائی. چائے کو پڑھیں گے چھائی. اس کے بعد ہے فروک. اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ چھا سے، چھنگال. اس کے بعد ہے چندا. جیپ. جیپ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جیب. اس کے بعد ہے لکڑی. لکڑی کو ہم کیا پڑھیں گے؟ چھو سے، چھوب. چیم واو بے، چھوب. اس کے بعد ہے سوکس. سوکس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جو سے، جراب. اس کے بعد ہے بیٹری یا ٹارچ. اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ چھ سے، چراقوے. اس کے بعد ہے جنگل. جنگل کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جا سے، جنگل. اس کے بعد ہے کیلکولیٹر. کیلکولیٹر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ماشین حساب. اس کے بعد ہے جانور. جانور کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ہے سے، حیوان. اس کے بعد ہے جگر. جگر کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جے سے، جگر. اس کے بعد ہے رنکل. رنکل کو ہم کیا پڑھیں گے؟ چروک. اس کے بعد ہے جمعہ. جمعے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جمعے. اردو میں بھی دیکھیں جمعہ جو ہم پڑھتے جیم میم ہے، اس طرح سے تلفظ وہ صحیح نہیں، بلکہ جمعہ عین ہے آ. عربی لفظ ہے جمعہ، فرائیڈے. تو یہ اصل میں ہے جیم میم عین ہے، جمعہ. تو اردو میں بھی آپ پڑھو تو جمعہ مت پڑھے بلکہ جمعہ پڑھے. کیا؟ جمعہ عین ہے آ. خوب. تو اردو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جمعے. اس کی بات ہے خرگوش. خرگوش کو ہم کیا پڑھیں گے؟ خرگوش، خرگوش. خوب. تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ پیج بھی کمپلیٹ ہے. تو انشاءاللہ اگلے دن ہم نئے پیج سے ہم شروع کریں گے. تو تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.